بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہارون رشید عرض کر رہا ہوں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ عمران خان کی خود نوشت کا اگلا باب ہے۔ باب تو خیر یہ دوسرا ہی ہے، یہ طویل ہے چونکہ، تو اس کو کچھ حصہ پڑھ کے سنایا تھا۔ ایک صاحب نے شکایت کی کہ آپ نے ناغے کر دیا، وہ وجہ تو میں نے بتا دی تھی بھائی کہ وہ ایک ویلاگ اتنا لمبا ہو گیا کہ 2 قسطوں میں کرنا پڑا۔ اب انشاءاللہ باقاعدگی سے یہ آپ کو سنا دیا کریں گے۔ لکھا ہے اپنی بچپن کے دن بیان کرتے ہوئے، اپنے خاندان کے حالات اور پس منظر بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں، جیسا کہ زماں پارک کے نام ہی سے ظاہر ہے، اس آبادی کے وسط میں ایک چمن ہے۔ ہم سب لوگ وہاں کرکٹ اور ہاکی کھیلا کرتے، چھوٹے بچوں سے لے کر 20-25 سال تک کی عمر کے سب رشتہ دار اور دوست ایک ساتھ، ایسے جارحانہ جوش و جذبے کے ساتھ کہ ایک بار تو ایک مہمان ٹیم نے میچ سے انکار ہی کر دیا۔ دنیا کے سب سے زیادہ کرکٹر تعداد میں بھی، کوالٹی کے لحاظ سے بھی بہت بڑے تھے، عمران خان تھے، ماجد تھے، جہانگیر تھے، وہ اپنا آبادی کے تناسب نہیں، اتنا چھوٹا سا محلہ ہے، تو اس میں 3 انٹرنیشنل کرکٹ پیدا ہوئے اور دنیا میں اور کہیں نہیں ہوئے۔ کرکٹ اور تیتر کے شکار سے میری محبت رشتے کے بھائیوں اور چچاؤں کی وجہ سے پروان چڑھی۔ ماحول بناتا ہے آدمی کو، ماحول۔ میری ماں کے خاندان والے کرکٹ کے جنونی تھے۔ 9 سال کی عمر میں نے ٹیسٹ کرکٹر بننے کا فیصلہ کر لیا۔ یہ اس دن ہوا جب میں نے اپنے خالہ زاد جاوید برکی کو اس میدان میں انگلینڈ کے خلاف سنچری بناتے دیکھا جو اب قذافی اسٹیڈیم کہلاتا ہے۔ وہی قذافی اسٹیڈیم جو 14 ارب میں تعمیر کیا محسن نقوی صاحب نے، اور پہلی ہلکی بارش کے ساتھ اس کی سب چھتیں جو ہیں وہ ٹپک پڑیں اور سارا وہ اسٹیڈیم پانی سے بھر گیا۔ یہ وہی قذافی اسٹیڈیم ہے۔ اپنے خالاؤں اور ماموں کے گھروں کو میں اپنا ہی گھر سمجھتا۔ دیکھیں ان چیزوں کی اہمیت پر غور کیجئے۔ اب دنیا کتنی بدل گئی ہے۔ اب خالاؤں اور ماموں کے گھر اپنے گھر نہیں ہوتے۔ ہم نے اپنے بچوں نے دیکھا، ہماری خالہ اور ماموں کا گھر تو ہمارا اپنے گھر تھا۔ اپنی خالاؤں اور ماموں کے گھر کو میں اپنا ہی گھر سمجھتا۔ سب خاندانوں کا مرکز میرے نانا کا مکان تھا۔ رات کے کھانے پر گاہے سب کے سب اکٹھے ہوتے۔ چھوٹے چھوٹے بچوں سے لے کر بزرگوں تک آداب طے شدہ تھے۔ بزرگی کا احترام باہر کیف ملحوظ رکھا جاتا۔ کوئی بڑا بات کر رہا ہوتا تو کم سن اسے پوری توجہ سے سنا کرتے۔ اس کا صلہ یہ تھا کہ عمر میں کوئی جتنا بڑا تھا، بچوں کی اتنی ہی زیادہ ذمہ داری قبول کرتا، پوری طرح ان کا خیال رکھتا۔ اللہ کے رسول نے فرمایا، جو بڑوں کا ادب نہ کرے وہ ہم میں سے نہیں، اور جو چھوٹوں کا لحاظ کرے وہ بھی ہم میں سے نہیں۔ مفہوم ہے ان کے قول کا۔ اس طرح والدین ہی نہیں بلکہ درجہ بدرجہ خاندان کے سب بالغ افراد ڈسپلن قائم کرنے میں شریک تھے۔ نعت تراشیدگی، تکبر کا اظہار، خاص طور پر جب کوئی ذمہ دار اس کا مرتکب ہو، ناپسندیدگی کا باعث بنتا۔ بدقسمتی سے مغرب زدہ گھرانوں میں بزرگوں کا احترام مٹتا جا رہا ہے۔ ان میں سے جو لوگ مغرب کی تقلید میں بالکل ہی اندھے ہیں، وہ بڑوں کی توہین یا انہیں نظر انداز کرنے کو ترقی اور جدت کی علامت سمجھتے ہیں۔ تو مجھے یاد ہے کہ جب لندن میں ایک استاد نے مجھ سے فرمائش کی کہ گفتگو کے ہنگام میں ان کا نام لیا کروں، تو میں نے کتنا عجیب محسوس کیا۔ اس وقت اور بھی برا لگتا جب دوستوں کے والدین یہ بات کہتے کہ میں انہیں ان کے پہلے نام سے پکاروں۔ ہماری اخلاقی اقدار بھی اپنے خاندان کے بزرگوں کی تقلید میں پروان چڑھی۔ بچے اس بات کا خیال رکھتے کہ کون سا رویہ انہیں پسند ہے اور کون سا طرز عمل ناپسند۔ سزا کا خوف نہیں بلکہ ناپسندیدگی کا اندیشہ روکے رکھتا۔ اخلاق کا معیار اس لیے بلند تھا کہ اگر کوئی ایسا کرے گا تو شاید اسے ادنا اور حقیر سمجھا جائے گا۔ سب سے بڑا اندیشہ خاندان کی بدنامی کا، شادی سے لے کر مجلسی زندگی میں قبولیت تک ہر چیز کا انحصار اسی پر تھا۔ کسی بھی جاننے والے کی طرف سے کسی نوجوان کی حرکت پر کسی سنجیدہ اعتراض کا مطلب یہ تھا کہ پورے کا پورا خاندان ملزم کو مسترد کرتا ہے۔
کامیاب کھلاڑی بننے کے بعد بھی اخبار میں سے بات کرتے ہوئے میں بہت ہی محتاط انداز اختیار کیے رکھتا. یہ فکر دامنگیر رہتی کہ خاندان والے کیا سوچیں گے. کپتان بننے کے بعد ڈسپلن میں تو بڑے سخت تھے خان صاحب، اس کا ذکر نہیں کیا اس میں. اکثر مسلمان بچوں کی طرح قاعدہ بھی بہت سخت ہے ڈسپلن. اکثر مسلمان بچوں کی طرح مذہب میری زندگی کا کبھی نہ جدا ہونے والا حصہ تھا. رات کو میری والدہ ہر روز کوئی کہانی سنایا کرتی. خان صاحب بھی اپنے بچوں کو بہت کہانیاں سناتے ہیں، جب بھی فون پر بات ہو کہانی لازمی سناتے. جب ماں میں کہتی تو میں نے فنڈو بنا رہے ہو، بنیاد پرست بنا رہے ہو. انہوں نے کہا نہیں، بنیاد پرست نہیں بنا رہا، میں نے ہیروز کی کہانیاں سناتا ہوں. ہر کہانی میں ایک اخلاقی سبق. حضرت موسیٰ اور فرعون، سیدنا یوسف اور برادران یوسف کی فریب کاری، اور ظاہر ہے کہ رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بھی. ہمارا عقیدہ ہے کہ حضرت موسیٰ اور حضرت عیسیٰ بھی اللہ کے نبی تھے، مگر آپ تو سرور عالم تھے. دین ابراہیمی کی جنہوں نے تکمیل کر دی، وہ خاتم النبیین تھے، اللہ کے آخری رسول صلی اللہ علیہ وسلم. تورات اور انجیل بھی اللہ کی نازل کردہ کتب ہیں، لیکن پھر وہ لوگ راہ راست سے بھٹکے اور الہام میں تحریف کی. ہم ان پر اترنے والی کتابوں کے سبب ہی انہیں اہل کتاب کہتے ہیں. ہر شب والدہ ہمیں دعا مانگنے کی یاد دہانی کراتی. وہ ایک واقعہ کثرت کے ساتھ اور بہت ذوق و شوق سے سنایا کہ مکہ میں ایک بوڑھا آدمی آپ کی خدمت میں حاضر ہوا. کہا، اب میں قبیلے کا آخری آدمی رہ گیا جس نے اسلام قبول نہیں کیا. ایمان لانا چاہتا ہوں، مگر اس بڑھاپے میں کیوں کر اپنی عادت بدل پاؤں گا. کوئی ایک بات بتا. کیسے کھرے تو لوگ تھے، بڑے سخت لوگ تھے، لیکن کیسی صاف بات کرتے تھے. کوئی ایک بات بتا دیجئے جس پر عمل سے نجات ہو جائے. فرمایا، سچ بولا کرو، ہمیشہ سچ. تمہارے مسلمان رہنے کو اتنی ہی بات کافی ہوگی. ایک بچے کی حیثیت سے عبادات کے ساتھ کوئی شغف میرے اندر نہ تھا، مگر یہ نصیحت مجھے بہت ہی اچھی لگی، دل کو بھا گئی. ماں سے تو میں یوں بھی جھوٹ نہ بولا کرتا، کبھی کوشش بھی کی تو پکڑا گیا. میرے چہرے کو غور سے دیکھتی اور میں فوراً ہی سچ اگل دیتا. یہ بھی بتایا کرتے کہ ان کے والد احمد حسن خان کس طرح خود کو سنت کے مطابق ڈھالنے کی صحیح کرتے. جب بھی وہ کوئی کام کرتے تو بتاتے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ محبوب تھا، وہ ایسا ہی کرتے. حتیٰ کہ کھجور اور شہد سے عالی مرتبت کی رغبت کو ملحوظ رکھتے. یاد دلاتے کہ آپ کو یہ چیزیں خوش آتی تھیں. میں بہت چھوٹا سا لڑکا تھا جب جنت اور جہنم کا تصور ہمارے ذہنوں میں راسخ کر دیا گیا. بس یہ کہ جنت کا تصور میرے ادراک میں پورے طرح کبھی نہ آتا. میری اماں بیچاری کیسے سوالوں سے میں انہیں پریشان کیا کرتا. میری اماں بیچاری کیسے سوالوں سے میں انہیں پریشان کیا کرتا. تو سوال پوچھنا جو ہے اس کو انکریج کرنا چاہیے. بیچاری نہیں تھیں وہ تو خوش ہوتی ہوں گی. کیا سوال کیا کرتا؟ کیا میں جنت میں کرکٹ کھیل سکوں گا؟ کیا میں جنت میں کرکٹ کھیل سکوں گا؟ وہاں مجھے شکار کھیلنے کی اجازت ہوگی؟ ایک بچے کا جنت کا تصور. جب میں 7 سال کا ہوا تو مجھے اور میری بہنوں کو قرآن پاک پڑھانے کے لیے ایک عالم دین ہمارے گھر آنے لگے. اسکول میں مذہبی تعلیم کا ایک پیریڈ تھا اور دن کا آغاز تلاوت سے ہوا کرتا. جمعہ کے دن آغا جان کے ساتھ میں مسجد جایا کرتا. آغا جان یعنی والد صاحب. عید الفطر اور عید الاضحیٰ پر خاندان کے سب لوگ 16ویں صدی کے عظیم صوفی اسکالر حضرت میاں مزار کے مزار پہ جاتے. ایک واقعہ سن لیجئے میاں میر کا. وہ بڑا ایک مسکنسیپشن ڈیولپ کیا گیا کہ دارا شاہ بڑا صوفی تھا. وہ ان کی خدمت میں حاضر ہوا اور کہا کہ میں جا رہا ہوں فلاں علاقے کو فتح کرنے کے لیے، دعا کیجئے کو مال غنیمت ہاتھ لگے. اتنے میں ایک آدمی آیا، اس نے 1 روپیہ نظر کیا. 1 روپے کی، بلکہ 1 اٹھنی کی 1 من گندم آتی تھی، یوں ہاتھ پہ رکھا، نظر کیا میاں میر کی خدمت میں. بڑے بزرگ تھے. انہوں نے کہا آپ کون ہیں، کیوں لائے ہیں؟ انہوں نے کہا حضور نے پہچانا نہیں. ممکن ہے پہچانا ہو اور اس کو جتلا رہے ہوں دار شکو کو. پہچانے میں چوری کیا کرتا تھا. آپ کی خدمت میں حاضر ہوا، آپ نے منع کیا.
میں رزق حلال کمانے لگا، مزدوری کرنے لگا، ایک ایک پیسہ بچا کر یہ لایا ہوں 1 روپیہ، قبول فرمائیے۔ کہا اس کو دے دو دار شکو کی طرف، اس کو دولت کی بڑی ضرورت ہے۔ اس کو بڑا صوفی ڈیولپ کرتے ہیں، 1 نمبر کا جھوٹا اور لپاڑیا۔ اس پہ ایک اٹلی میں کتاب لکھی گئی تھی، اس کا ایک اٹالین توپچی تھا، وہ کبھی آپ کو بتاؤں گا اس کے بارے میں۔ مجھے سکھ مذہب کے ماننے والے بھی ان کی بہت تکریم کرتے ہیں۔ حضرت میاں میر کے کچھ جو اقوال ہیں وہ سکھوں کے مذہبی کتاب میں شامل ہیں، اور حاضری دینے آ گئے سکھ، وہاں حاضری دینے آیا کرتے ہیں۔ ہمارا خاندانی قبرستان اس مزار سے ملک ہے، چنانچہ عید کی نماز کے بعد ہم ان قبروں پہ فاتحہ پڑھتے، وہ جو کبھی اس دنیا میں تھے اور اب ان کے لیے ہمیں اللہ سے مغفرت کی دعائیں مانگنی تھیں۔ اولیاء کے ایسے کتنے ہی مزار بر صغیر کی وسعتوں میں پھیلے ہیں، 9ویں صدی سے اس خطہ ارض میں جنہوں نے اسلام کو فروغ دیا، ان کا وہ پیغام الفت و ان صدیوں تک مصیبت کے ماروں پر رحمت کا ابر بن کر برسا، ان کے زخموں کا مرہم ہوتا گیا۔ دوسرے مذاہب کے لیے صوفیوں کی وہ رواداری اور خیر خواہی، مساوات اور مقامی ثقافت کا لحاظ، اللہ کا دین ان کے ذریعے پھیلتا گیا۔ مولویوں کے ذریعے نہیں پھیلا، مولویوں میں بھی ہیں اچھے لوگ علماء میں، لیکن یہ صوفیوں کے حسد بڑے ہوتے ہیں مولوی۔ قافلوں کے قافلے وہاں جاتے، اللہ سے دعائیں مانگتے اور نذرانے پیش کرتے ہیں۔ بھوکوں کے لیے کھانا، اللہ کے حضور مناجات، طالبان کا طرز عمل دوسرا ہے، ان میں سخت گیری ہے۔ میرے والدین آغا جان اور میری والدہ مذہب کے باب میں نرم خو تھے، کشادہ مزاج۔ ہم سے وہ کہا کرتے، اللہ بڑا ہی رحمان اور رحیم ہے۔ نماز پڑھنے اور روزہ رکھنے کے لیے ہم پر سختی کبھی نہ کی جاتی۔ رمضان المبارک میں ہم بچوں کے درمیان زیادہ سے زیادہ روزے رکھنے کا مقابلہ ہوا کرتا۔ 9 برس کی عمر میں نے پہلا روزہ رکھا۔ اس شام میری ماں اور آغا جان دونوں نے مجھے کچھ تحائف دیے۔ اگر کوئی اسلام کے خلاف ذرا سی بات بھی کرتا تو وہ دونوں بہت جوش و جذبے کے ساتھ اللہ کے دین کا دفاع کرتے۔ میری والدہ کے برقی خاندان کا تعلق کانی گرام سے تھا، وزیرستان، جو وزیرستان کا سب سے بڑا قصبہ ہے، شاید کافی گرام ہے۔ وہ افغان سرحد کے قریب ایک زرخیز وادی میں واقع ہے۔ بہت فخر کے ساتھ وہ کہا کرتی کہ ہمارے اجداد نے، ہمارے پشتون قبائل نے انگریزوں کی غلامی کبھی قبول نہیں کی تھی، دائم ان کا مقابلہ کرتے رہے۔ بالآخر یہ خاندان 12 قلعوں پر مشتمل اس گاؤں میں نظر آتا ہے جس کو بستی پٹھانہ کہا جاتا۔ شہر جالندھر کے قریب، امرتسر کے جنوب مغرب میں، لاہور سے 40 میل کے فاصلے پر پاکستان بنا تو پورے کے پورے خاندان نے ہجرت کی اور لاہور چلے آئے۔ ان میں سے کوئی شہید نہ کیا گیا۔ جب اپنے گاؤں سے نکلے تو سکھوں کو گمان یہ تھا کہ پوری طرح وہ مسلح ہیں، لہذا وہ ٹل گئے۔ ان کا اندازہ غلط تھا۔ میرے والد کا نیازی قبیلہ 15ویں صدی میں افغان فاتحین کے ساتھ، شیر شاہ سوری کے ساتھ، ٹو بی ایگزیکٹ، افغان فاتحین کے ساتھ اس سرزمین میں وارد ہوا۔ نیازیوں کی اکثریت اب بھی میاں والی میں آباد ہے۔ دریائے سندھ جس کے حاشیے پر جھاگ گڑاتے ہوئے گزرتا ہے۔ میری والدہ کے برقی خاندان میں اب قریبی رشتہ دار ہی ایک دوسرے کو جانتے ہیں۔ نیازیوں کی بات دوسری ہے، نیازیوں کی بات دوسری ہے۔ دور دراز کے رشتہ دار بھی ذہنی طور پر ایک دوسرے کے قریب ہی ہوتے ہیں، سب ایک دوسرے کو خوب جانتے ہیں اور باہم رابطہ برقرار رکھتے ہیں۔ میں کتنے ہی اجنبی نیازیوں سے ملتا ہوں، انگلیوں پر حساب لگا کر وہ بتا دیتے ہیں تمہارے دادا کے پردادا سے ہمارے خاندان کا تعلق کس طرح بنتا ہے۔ دیہاتوں میں خاندانی رشتے شہروں سے بہت زیادہ مضبوط ہیں۔ میاں والی میں خاندان اس طرح نہیں ہوتے جیسے کراچی اور لاہور ایسے شہروں میں، بلکہ 100-150 افراد پر مشتمل ایک کنبہ، ایک دادا یا پردادا کی ساری اولاد ایک ہی گھرانہ تسلیم کی جاتی ہے۔ سب کچھ سانجھا، سب کچھ مشترک، آمدن، ذمہ داریاں، دوستیاں، دشمنیاں، مشکلات اور کامیابیاں۔ وہ جب گاؤں سے نوکری کی تلاش میں نکلتے ہیں تو شہر میں اپنے رشتہ داروں کے پاس ہی آیا کرتے ہیں۔ رشتہ دار نہ ہو تو اپنے قبیلے یا اپنے گاؤں کا کوئی آدمی۔ حالیہ برسوں میں سیلابوں اور جنگوں کے باعث لاکھوں افراد کو سرحدی علاقوں سے ہجرت کرنا پڑی۔ ان میں سے کوئی کم ہی بھوکا سویا ہوگا، کم ہی کسی کے حقوں کے ہاتھ پھیلانے کی نوبت آئی ہوگی۔ رشتہ داروں اور قبیلے کے لوگوں نے ان کی مدد کی۔ غریبوں اور مفلسوں تک نے مدد کی۔ جن کے اپنے دامن خالی تھے
انہیں کھلایا پلایا اور پہنایا، دنیا کا کوئی دوسرا ملک ہوتا تو گلیاں اور بازار بیکاریوں سے بھر جاتے۔ ہم اپنے معاشرے کے روشن رخ نہیں دیکھتے۔ تصویر کا دوسرا رخ یہ سیاست کی گندگی کی وجہ سے ہے۔ ہر وقت سیاست۔ پاکستان وہ معاشرہ ہے جہاں باقی دوسری دنیا کے ملکوں کے مقابلے میں اوسطاً 2 گنا لوگ خیرات کرتے ہیں آمدن کے تناسب سے۔ ہوش کی آنکھ کھولتے 43 بلین ڈالرز اے ایئر پاکستان میں خیرات کی جاتی ہے۔ ہوش کی آنکھ کھولنے پر میں 2 قسم کے شدید احساسات میں مبتلا ہوا۔ سب سے زیادہ استعمار کے خلاف۔ بچپن ہی میں مجھے سکھایا گیا کہ غلامی وہ بدترین چیز ہے بنی نوع انسان جس کا شکار ہو سکتا ہے۔ آدمی کی اس سے زیادہ توہین ممکن ہی نہیں۔ اماں جان مجھے شیر محصور ٹیپو سلطان کی داستان سنایا کرتی۔ 1799 میں جس پر 3 افواج نے حملہ کیا، انگریز نظام، حیدرآباد اور مرہٹے، پھر وہ آخری مغل بادشاہ بہادر شاہ ظفر کی کہانی سناتی جو 1862 میں بے بسی کی موت مارا گیا۔ آخر کو وہ ٹیپو سلطان کا قول دہراتے، شیر کی 1 دن کی زندگی گیدڑ کی 100 سالہ زندگی سے بہتر ہے۔ ایسی ماؤں کے ایسے بچے ہوتے ہیں۔ عام طور پر سمجھا یہ جاتا ہے کہ انگریز کی حکمرانی سے بر صغیر کو جو سب سے بڑا نقصان پہنچا وہ معاشی تھا۔ بے شک ایسا ہی ہوا۔ 18ویں صدی کے اوائل میں اس خطے کی معیشت ساری دنیا کا 1/4 حصہ تھی۔ انگریزی دور کا اختتام ہوا تو 2% رہ گئی، اب کوئی 6% کے قریب ہے بر صغیر کی۔ 1879 میں انگریزی قانون دان کارنیلیس ولفورڈ نے اندازہ لگا 1 صدی کے برطانوی راج میں 34 قحط پڑے۔ 1 صدی کے برطانوی راج میں 34 قحط پڑے ہر تیسرے سال، حالانکہ اس سے قبل 2000 بار میں صرف 17 بار ایسا ہوا تھا۔ ایم جے اکبر لکھتے ہیں مغلوں نے قحط سالی کا علاج کم تولنے پر سخت سزا اور اچھی حکمرانی سے کیا۔ سٹے اور بیرون ملک غلہ بھیجنے پر پابندی لگائی، ٹیکسوں میں نرمی کی اور لنگر کھولے۔ علاؤالدین خلجی نے سب سے پہلے بنائے تھے سٹور بڑے بڑے۔ ان المیوں میں کروڑوں افراد جان ہار گئے۔ مادہ پرستیہ فرماتے ہیں کہ انگریزوں نے بر صغیر کو ایک مضبوط انتظامی ڈھانچہ فراہم کیا۔ ایک حد تک یہ بات درست ہے اس معاملے کا، مگر ایک دوسرے زاویے سے میں دیکھتا ہوں غلامی کے محض سال نے بر صغیر میں آباد نسلوں کو غلامی کی ذلت میں مبتلا کیا اور عزت نفس سے محروم کر دیا۔ غلام سرزمینوں میں جو مخلوق آباد ہوتی ہے ان کے دماغوں اور دلوں میں احساس کمتری کی فصل اگتی ہے۔ وہ اپنے آقاؤں کے بعد بدترین عادات کی نقالی کرنے لگتے ہیں، اسی طرح وہ اپنی بعض بہترین روایات کو حقیر جان کر خیر بات کہہ دیتے ہیں۔ قوت تخلیق فنا ہو جاتی ہے اور پیروی باقی بچتی ہے۔ اشرافیہ میں قیادت کا دائیہ تمام ہو کر رہ جاتا ہے۔ یہی کچھ ہمارے طبقے میں رونما ہوا ہے۔ مہنگی ترین تعلیم پانے کے باوجود رہنمائی کے کام میں کورے لوگ۔ اقبال کی عظمت کا میں اس لیے بھی قائل ہوں کہ غلامی میں پیدا ہوئے، غلامی میں پروان چڑھے۔ کمال مگر یہ ہے کہ ان کی روح آزاد تھی، حیرت انگیز تخلیقی صلاحیت اور آزادی فکر کے وہ حامل تھے۔ ان کا یہ شعر دل کی گہرائیوں میں برقی رو دوڑا دیتا ہے۔ میرا طریق امیری نہیں فقیری ہے، میرا طریق امیری نہیں فقیری ہے، خودی نہ بیچ غریبی میں نام پیدا کر۔ ڈلتے ہیں میری کار گئے فکر میں انجم، لے اپنے مقدر کے ستارے کو تو پہچان۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔